میں نے ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی مجھے کوئی کامیابی نہ ملی، جس نے مجھے واقعی پریشان کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ میں نے فارمولے کی گمشدگی کی اطلاع صدر مملکت اور پھر پرائم منسٹر کو دی اور اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے میٹنگ کال کی۔ اس پورے پلانٹ کا کنٹرول جناب صدر کے پاس ہے، ان کی ہدایات پر ہی میں نے میٹنگ کال کی ہے، ڈاکٹر اشفاق نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اگر اسپیشل روم میں سوائے آپ کے اور کوئی نہیں جا سکتا اور نہ آپ کے ایم کمپیوٹر کو کوئی اوپن کر سکتا ہے تو پھر فارمولہ خود بخود کہاں غائب ہو گیا؟ پریزیڈنٹ کے اسپیشل سیکرٹری نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہوا۔ ایم کمپیوٹر پر باقاعدہ چیک ہے، اس میں کسی وائرس کے داخل ہونے کا بھی امکان نہیں، اور اسے خاص طور پر ہم نے ہیکنگ سسٹم سے بھی محفوظ رکھنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس بات کی بھی مکمل چیکنگ کی ہے کہ فارمولے کو ہیک نہ کیا گیا ہو، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے پتہ چلتا ہو کہ فارمولے کو ہیک کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق نے کہا، کیا آپ ہمیں اس پورے ایٹمک پلانٹ اور خاص طور پر اپنے اسپیشل روم کمپیوٹر کی تصاویر یا فلم دکھا سکتے ہیں؟ سر سلطان نے کہا، یس سر، کیوں نہیں، میں نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق نے کہا، اور انہوں نے سامنے میز پر پڑا ہوا ایک ریموٹ نما آلہ اٹھایا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ اسی لمحے حال میں تاریکی چھا گئی۔ چند لمحوں کے بعد دیوار پر لگی ہوئی اسکرین روشن ہوئی اور پھر اس پر ایٹمک پلانٹ کے مختلف سیکشنوں، مشینری اور میزائلوں کی فلم چلنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کمرہ دکھائی دیا جو فولاد کا بنا ہوا تھا۔ وہاں انتہائی جدید حفاظتی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا اور بظاہر اسپیشل روم انتہائی سیف اور فول پروف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب غور سے یہ فلم دیکھ رہے تھے اور پھر اسکرین آف ہو گئی اور لائٹس آن ہو گئی۔ آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ہم نے کس قدر فول پروف حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود کمپیوٹر سے فارمولہ غائب ہے۔ اگر یہ فارمولہ ہمیں واپس نہ ملا تو MS میزائل کی تیاری رک جائے گی اور کسی طور بھی یہ مکمل نہ کیا جا سکے گا۔ اگر یہ فارمولہ کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ گیا تو پاکستان کے مفادات کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے اور پاکستان اس مستقبل کے میزائل سے محروم ہو جائے گا، ڈاکٹر اشفاق نے کہا۔ آپ نے اسپیشل روم کے حفاظتی انتظامات اور بیرونی مناظر دکھائے ہیں، کہ اندر کے مناظر نہیں دکھا سکتے آپ؟ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ نہیں سوری، روم کے اندر کوئی سسٹم یا کیمرے کام نہیں کرتے، اس لیے وہاں کی تصویریں لینا ناممکن ہے، اس لیے کمرے کے اندر کی تصویریں نہیں بنائی گئی اور نہ ہی بنائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق نے سنجیدگی سے کہا، کیا یہ کنفرم ہے کہ اس ماسٹر کمپیوٹر روم میں سوائے آپ کے اور کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، میرے علاوہ کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا، البتہ میری غیر موجودگی میں یہ اختیار پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے۔ وہ اگر یہاں آئیں تو وہ بھی میری طرح سے اس روم میں جا سکتے ہیں اور اندر جا کر کمپیوٹر کے پاسورڈز تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ میرے اختیارات جسے چاہیں منتقل کر دیں، ان کی مدد کے بغیر کسی بھی شخص کو یہ اختیارات نہیں مل سکتے۔ یہ اقدام اس لیے کیا گیا کہ میرے بعد پلانٹ کا نیا چیف مقرر کیا جائے تو اسے اسپیشل کمپیوٹر روم تک رسائی حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر اشفاق نے جواب دیتے ہوئے کہا، پلانٹ کی سیکیورٹی کس ایجنسی کے پاس ہے؟ یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ پلانٹ کے باہر ملٹری انٹیلیجنس تعینات ہے، لیکن پلانٹ کے اندر کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ عمران نے کہا، پلانٹ کے اندرونی حفاظت کی ذمہ داری کرنل اسرار کی ہے، جن کا تعلق ملٹری اسپیشل فورس سے ہے۔ وہ خود بھی اپنے 20 سے زائد آفیسرز کے ساتھ پلانٹ میں موجود رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق نے جواب دیا، کرنل اسرار؟ سر سلطان نے کہا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی جو ملٹری یونیفارم میں تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں اٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر اشفاق اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یس سر، میں ہوں کرنل اسرار اور میں جہاں ہر وقت اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ رہتا ہوں اور پورے پلانٹ اور اس کے ہر سیکشن کا بذات خود وزٹ کرتا ہوں اور ہر 4 گھنٹے بعد حفاظتی انتظامات کی چیکنگ کے ساتھ ان میں ترمیم بھی کرتا ہوں، کرنل اسرار نے جواب دیا۔ کیا تمام سیکشنوں میں جانے کے لیے آپ کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اس بار جولیا نے پوچھا تو وہ سب چونک پڑے۔ یہ مس جولیا ہیں، ڈپٹی چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس۔ سب کی نظروں میں حیرانی دیکھ کر سر سلطان نے کہا تو ان سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران کے لبوں پر جولیا کا سوال سن کر مسکراہٹ آ گئی۔ نو مس جولیا، تمام افراد کی میں نے الگ الگ سیکشنز میں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ سب اپنی جگہوں پر مستعدی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ میں خود ان سیکشنز کا وزٹ کرتا ہوں، کرنل اسرار نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کے پاس بھی ایسے اختیارات ہیں کہ آپ وزٹ کرنے کے لیے ہی صحیح ڈاکٹر اشفاق کے اسپیشل روم کمپیوٹر روم میں جا سکیں؟ عمران نے کہا تو کرنل اسرار کے چہرے پر حیرت اور قدرے غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، ڈاکٹر اشفاق صاحب بتا چکے ہیں کہ سوائے ان کے اور پریزیڈنٹ صاحب کے کوئی اسپیشل کمپیوٹر روم کو اوپن نہیں کر سکتا، تو پھر میں بھلا وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ کرنل اسرار نے ناگواری سے کہا، ڈاکٹر اشفاق، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر اشفاق چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔
ضرور عمران صاحب، آپ تو ہمارے ملک کا عظیم سرمایہ ہے. جو خدمات آپ نے پاکستان کے لیے سر انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. میں نے یہ میٹنگ کال اسی لیے دی تھی کہ میں آپ سب کی باتوں کا جواب دے سکوں. آپ کچھ بھی پوچھیں میں ضرور جواب دوں گا. ڈاکٹر اشفاق نے مدبرانہ اور انتہائی باوقار لہجے میں کہا. جس ماسٹر کمپیوٹر میں آپ نے فارمولا سیو کیا تھا اس میں کون سی ڈسک لگی ہوئی تھی؟ ریڈ کرسٹل 101 پلس یا ڈبل میٹل M100 ڈسک؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر اشفاق سمیت تمام افراد کے چہروں پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے. اوہ، آپ کو اس قدر جدید اور نئی ٹیکنالوجی کی حامل ڈسکشن کے بارے میں کیسے معلوم ہوا عمران صاحب؟ ڈاکٹر اشفاق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹر پرویز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں نے ڈاکٹر اشفاق سے سوال کیا ہے. عمران نے سخت لہجے میں کہا تو ڈاکٹر پرویز نے ہونٹ بھینچ لیے. ڈبل میٹل M100 ڈسک ہے اس کمپیوٹر میں، ڈاکٹر اشفاق نے جواب دیا. سوری ڈاکٹر پرویز، آپ جس ٹیکنالوجی اور سسٹم کو جدید کہہ رہے ہیں یہ اتنی بھی جدید نہیں. اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو سپر پاورز کے پاس بھی ہے، اور سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال اس وقت بلیک تھنڈر جیسی بین الاقوامی تنظیم کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس ڈسک کا کیوری نمبر کیا ہے؟ SF13 یا X316؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا. SF13، ڈاکٹر اشفاق نے کہا. وہ سب بدستور عمران کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے عمران ان کے لیے مافوق الفطرت ہستی ہو جو اس قدر جدید ترین ٹیکنالوجی کی تفصیل جانتا تھا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر ڈیٹا کو ہیک نہیں کیا گیا؟ یہ ایک بیسک اور سمپل فارن ہارڈ ڈسک ہے جس کا IP نمبر پتہ چل جائے تو بغیر نیٹ ورکنگ کے 100+ ڈگری 13 بیسک سسٹم سے بھی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی زمین کی انتہائی تہہ میں چھپے ہوئے بند کمپیوٹر سے بھی. عمران نے کہا. اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ ہم نے بلیو 8 بیٹا سنگ مشین کا استعمال کیا تھا. 136 اینگل سے لے کر ہم نے -03 اینگل تک کی چیکنگ کی تھی. اگر کسی نے بھی اس کمپیوٹر کے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوتا تو ہمارے سامنے اس کی تفصیل آ جاتی. ڈاکٹر پرویز نے کہا. آپ نے -1080.3 ویلیو ایبل فکسنگ کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ ملٹی پلس اینگل کو اوپن کرتا ہے. اس سے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کمپیوٹر کے سسٹم کو کنٹرول کیا گیا ہے اور کس نے ڈیٹا ہیک کیا، لیکن یہ ضرور پتہ چل سکتا ہے کہ اس کمپیوٹر کے سسٹم کی ہیکنگ ہوئی ہے یا نہیں. عمران نے منہ بنا کر کہا تو ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر پرویز اور ان کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے. اور ہم نے اس طرف تو واقعی توجہ نہیں دی تھی. ڈاکٹر اشفاق، آپ پلیز جائیے اور عمران صاحب کی بتائی ہوئی تھیوری کو فالو کریں اور دیکھیں کہ واقعی کمپیوٹر میں ہیکنگ ہوئی ہے یا نہیں. ڈاکٹر پرویز نے کہا. ہاں، یہ واقعی ضروری ہے چونکہ اسپیشل روم میں میرے سوا کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے یہ کام مجھے ہی کرنا ہے. کیا آپ سب مجھے تھوڑا وقت دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق نے اٹھتے ہوئے کہا. ان کے لہجے میں تھر تھری واضح تھی. ہاں بالکل، یہ اہم معاملہ ہے. ہم اس معاملے کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اب جائیے اور جا کر چیکنگ کریں، ہم انتظار کریں گے. ملٹری سیکرٹری نے کہا تو باقی سب نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے اور ڈاکٹر اشفاق اٹھ کر بوڑھے ہونے کے باوجود تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے. عمران بیٹا، کیا تمہیں یقین ہے کہ فارمولہ ہیک کیا گیا ہے؟ سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. ڈاکٹر اشفاق اور ڈاکٹر پرویز نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے. عمران نے کہا. عمران صاحب، اگر آپ کی بات درست ہوئی اور واقعی کمپیوٹر سے فارمولہ ہیک کر لیا گیا ہو تو اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ اسے کس نے اڑایا ہے؟ ڈاکٹر پرویز نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی. ان سیٹلائٹ اور لنک سسٹم کو ٹریس کرنا پڑے گا اور پھر بیک فائر سسٹم کے تحت ان لائنوں میں جانا پڑے گا جہاں سے ہیکر کو اس کمپیوٹر تک رسائی تھی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہیکر اس وقت کسی بھی کمپیوٹر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اسے ماسٹر کمپیوٹر کا IP ایڈریس نہ معلوم ہو، اور یہ ایڈریس صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کے پاس کمپیوٹر ہو یا جو اسے آپریٹ کرتا ہو. اگر میری بات درست ہوئی اور کمپیوٹر میں ہیکنگ کی گئی ہے تو پھر یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ اس کمپیوٹر کا IP ایڈریس ڈاکٹر اشفاق کے علاوہ اور کون جانتا ہے اور یہ ایڈریس باہر کیسے گیا. عمران نے کہا اور اس کی نظریں وہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر پرویز اور دوسرے سائنسدانوں پر جم گئی اور پھر وہ سیکیورٹی آفیسر کرنل اسرار کی جانب دیکھنے لگا. آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا کام ہے؟ کرنل اسرار نے عمران کی تیز نظروں کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وسیلے لہجے میں کہا. پاکستان کا ایک اہم اور انتہائی حساس فارمولہ غائب ہے کرنل اسرار. ملکی مفاد کو شدید دھچکا پہنچا ہے. یہ فارمولہ آپ کی ناک کے نیچے سے چوری کیا گیا ہے، اس لیے آپ کیا اس پلان پر کام کرنے والے تمام افراد شک کے دائرے میں آتے ہیں. جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا کہ کمپیوٹر کا IP ایڈریس کیسے اور کس کے ذریعے یہاں سے باہر گیا، اس وقت تک میں کسی ایک کو بھی بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتا. عمران نے اسے گھورتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا. اس لمحے ڈاکٹر اشفاق بوکھلائے ہوئے انداز میں واپس آ گئے. ان کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی. عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا تجزیہ 100% درست ہے.
میں نے کمپیوٹر کی ری چیکنگ کی اور اسی فارمولے پر عمل کیا جس کے بارے میں عمران صاحب نے بتایا تھا۔ اس چیکنگ سے پتہ چلا ہے کہ یہ فارمولہ آج نہیں 2 روز پہلے کمپیوٹر سے نکال لیا گیا تھا اور کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ یہی نہیں، اس کمپیوٹر میں ایسی پروگرامنگ بھی کی گئی کہ کسی طریقے سے کمپیوٹر کا ڈیٹا ریسٹور نہ کیا جا سکے۔ کمپیوٹر پر اوپن ریڈنگ اور 9x کے چند ریڈ ڈاٹس ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر کو بغیر اوپن اور بغیر سٹارٹ کیے کسی نے اس پر ورک کر کے اس کا ڈیٹا ہیک کیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اس میں سے بلیک ٹپس بھی ملی جو عام طور پر طیاروں کے بلیک باکس میں موجود ہوتی ہیں اور ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہیں۔ یہ ٹرکس کمپیوٹر کو واش کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکنگ کے تمام ثبوت مٹانے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ اس وجہ سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کمپیوٹر میں کب اور کہاں سے ہیکر داخل ہوا اور ڈیٹا ہیک کر کے چلتا بنا۔ صرف اتنا ہی شو ہوا کہ یہ کام 2 روز قبل شام کے 4 بجے ہوا اور بس۔ ڈاکٹر اشفاق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ کیا آپ نے کمپیوٹر چیکنگ کی تفصیلات کا پرنٹ آؤٹ لیا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ڈاکٹر اشفاق نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل عمران کی جانب بڑھا دی۔ عمران نے فائل کھولی، اس میں 2 کمپیوٹر پرنٹڈ پیپر تھے جو چیکنگ، سرچنگ اور ڈیٹا کورنگ کی تفصیلات سے بھرے ہوئے تھے۔ پرنٹنگ انتہائی باریک تھی اور باریک لائن گرافی کی گئی تھی۔ عمران غور سے ان پیپرز کو پڑھنے لگا۔ سب خاموشی سے عمران کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ایک طویل سانس لیا، پھر اس نے فائل بند کی اور میز پر رکھ دی۔ سوری ڈاکٹر اشفاق، آپ نے کمپیوٹر سے ساری تفصیلات تو نکال لی لیکن کمپیوٹر کے بائیں پاس چیکنگ ادھوری ہے، یہ مکمل طور پر نہیں آئی۔ اسے ری اوپن اور ریورس پوائنٹ کے ساتھ پھر سے ایڈریسنگ کر کے چیک کرنا ہوگا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ کمپیوٹر روم میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ کام میں جلد ہی ختم کر لوں گا، عمران نے کہا تو ڈاکٹر اشفاق کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بائی پاسنگ سے ریورس پوائنٹ کی چیکنگ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے تو ماسٹر کمپیوٹر کے ساتھ پلانٹ پر موجود دوسرے کمپیوٹر کا ڈیٹا بھی اپلوڈ ہو جائے گا، ڈاکٹر اشفاق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سارا ڈیٹا لوڈ نہیں کروں گا، مجھے صرف پاسنگ اور لنکنگ پوائنٹ چاہیے جو ایک ہی پیپر پر پرنٹ ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہیکر کون ہے اور فارمولہ چوری کر کے کہاں لے جایا گیا ہے؟ سیکرٹری داخلہ نے کہا۔ نہیں، اس سیٹ اپ سے ہیکر کتنی دور سے اس کمپیوٹر میں پہنچا تھا اور اس کی سمت اور فاصلے کی معلومات سے میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں گا کہ یہ ڈیٹا پاکستان کے اندر رہ کر ہیک کیا گیا ہے یا کسی دوسرے ملک سے، عمران نے کہا۔ اوہ، کیا آپ کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت حاصل ہے کہ آپ سب یہ پتہ کر سکیں؟ ڈاکٹر پرویز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹر کمال الدین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ عمران صاحب کے بارے میں نہیں جانتے، ڈاکٹر کمال الدین، انہیں ہر فن مولا کہا جاتا ہے۔ سائنسی دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی کام ہو جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ ہم جیسے بوڑھے سائنسدان اور خاص طور پر پاکستان کے منجے ہوئے اور ٹاپ ریٹنگ سائنسدان جناب ڈاکٹر سرداور بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور اپنے فارمولوں اور تجربات کے لیے ان کے مشوروں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اس وقت ہمارے درمیان ہے اور دیکھیں انہوں نے کس خوش اسلوبی سے اس بات کا پتہ لگا لیا کہ فارمولہ یہاں باقاعدہ آ کر کسی نے چوری نہیں کیا بلکہ اسے کمپیوٹر سے ہیک کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے خیال کے مطابق اس ماسٹر کمپیوٹر سے ہیکنگ ناممکن تھی، ڈاکٹر اشفاق نے کہا۔ ناممکن کو ممکن بنانا ہی مجرموں کا کام ہوتا ہے ڈاکٹر اشفاق، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ہیکنگ کے لیے جہاں سے ہی ہیکر کی مدد حاصل ہوئی ہے، جب تک ہیکر کو ماسٹر کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس نہ دیا جائے اس وقت تک دنیا کا کوئی بھی ہیکر اپنے طور پر اس آئی پی ایڈریس کو ٹریس نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلانٹ کے کسی فرد نے ہیکر کو آئی پی ایڈریس فراہم کیا تاکہ وہ کمپیوٹر سے فارمولہ چوری کر سکے؟ جی ہاں، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام جس نے بھی کیا وہ یہاں ہمارے درمیان ہی موجود ہے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر اشفاق اور ان کے تمام ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں؟ ڈاکٹر پرویز نے اصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کا نام نہیں لیا لیکن آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایک غدار تو ضرور موجود ہے۔ کیا آپ کے تمام اسسٹنٹ یہاں موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میرا ایک اسسٹنٹ کل سے غیر حاضر ہے، اس کی والدہ بیمار تھی تو وہ کل آف لے کر چلا گیا، آج بھی وہ نہیں آیا، ڈاکٹر اشفاق نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ ڈاکٹر لطیف، ڈاکٹر پرویز نے جواب دیا۔ کیا ڈاکٹر لطیف آپ کو اسسٹ کرتے تھے یا ڈاکٹر اشفاق کو؟ عمران نے پوچھا۔ ہم دونوں کو ہی، لیکن زیادہ تر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ڈاکٹر اشفاق نے جواب دیا۔ تو کیا ڈاکٹر لطیف آپ کے ساتھ کبھی آپ کے اسپیشل کمپیوٹر روم میں گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے اور کمپیوٹر اوپن کر کے میں مین پوائنٹس انہیں ہی نوٹ کراتا تھا، اس لیے میں انہیں ساتھ لے جاتا تھا، ڈاکٹر اشفاق نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ تو کیا آپ نے اسے کال کر کے پوچھا نہیں کہ وہ آج کیوں نہیں آیا؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں اسے متعدد کالز کر چکا ہوں لیکن اس کا فون آف مل رہا ہے، ڈاکٹر پرویز نے کہا تو عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
یہ کام مجھے اسی ڈاکٹر لطیف کا معلوم ہوتا ہے، اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ آج یہ راز کھل جائے گا کہ کمپیوٹر سے فارمولہ ہیک کر لیا گیا ہے، اس لیے وہ یہاں سے چلا گیا۔ چیف سیکرٹری داخلہ اور چیف سیکرٹری خارجہ صاحبہ فوری طور پر ڈاکٹر لطیف کی تلاش میں آدمی بھیجے، اور مس جولیا آپ بھی چیف سے بات کریں اور انہیں ڈاکٹر لطیف کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو فوری طور پر ڈاکٹر لطیف کی تلاش پر لگا سکیں۔ اور ڈاکٹر اشفاق آپ میرے ساتھ اسپیشل کمپیوٹر روم میں چلیں، مجھے کمپیوٹر کی چیکنگ کرنی ہے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا تو وہ سب بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور عمران کے چہرے پر تشویش کے گہرے تاثرات تھے، اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر اشفاق کی لائی ہوئی رپورٹ پڑھی۔ اس رپورٹ کو دیکھ کر اس پر نئے انکشافات ہوئے جو اس نے میٹنگ میں ڈسکس نہیں کیے، اور ان انکشافات کی روشنی میں اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فارمولہ کیسے چوری کیا گیا، لیکن فارمولے کو چوری ہوئے 2 روز گزر چکے تھے، اس لیے اب وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ آفس نما بڑے سے کمرے میں بھاری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے، وہ کرسی پر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک پڑا۔ یس کم ان، اس ادھیڑ عمر آدمی نے بڑے کرہت اور سرد لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور ورزشی جسم والا نوجوان اندر داخل ہوا، اور اس نے ادھیڑ عمر آدمی کو بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ ارے فیڈرک، تم اور یہاں؟ ادھیڑ عمر آدمی نے سیدھا ہو کر بے حد حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے اس آدمی کو یہاں دیکھ کر واقعی حیرت ہو رہی ہو۔